اللہ رب العالمین کا اسلوب ہے کہ مالک الملک جس انسان سے محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس انسان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور پھر جب وہ انسان کہ جس کے اوپر اللہ نے آزمائشیں ڈالی ہوتی ہیں، جب وہ اپنی آزمائشوں میں کامیاب ہو جائے، کامران ہو جائے، سرخرو ہو جائے، تو پھر اللہ رب العالمین اس بندے سے، اس انسان سے اپنی دوستی اور اپنی خلت کا پھر اظہار فرماتا ہے کہ اب میں نے اس بندے کو، اس انسان کو اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ کی دوستی کو حاصل کرنے کے لیے آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا یہ بہت ضروری ہے۔ بغیر امتحانوں کے، بغیر آزمائشوں کے، بغیر ابتلاؤں کے کوئی بھی اللہ کی محبت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو بھی انسان اللہ سے محبت چاہتا ہے اسے قربانی دینی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر، جد الانبیاء پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، اپنا محبوب بنایا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے کو، اپنے اس پیغمبر کو، اپنے اس نبی کو، رسول کو خلیل بنایا ہے، تو وہ کیسے بنایا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کی آزمائشوں سے، مختلف قسم کے کلمات سے ان کو آزمایا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے کام جو اللہ رب العالمین نے ان کے ذمہ لگائے تھے، وہ ہر کام میں سرخرو ہوئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے کو آزمایا ہے اور وہ اس پر پورا اترے، اتمام کیا ہے۔ اتمام کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کام پہلوں سے رہ جائے، بعد والا آئے اور اسے پورا کر دے، اسے اتمام کہتے ہیں۔ معنی، مطلب اور مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کسی کے اوپر آزمائش ڈالی ہے تو وہ پورا نہیں اتر سکے، لیکن جب اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ڈالی فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے اتمام کیا، وہ پورا اترے۔ اور کہا اللہ رب العالمین نے انی جاعلک للناس اماما، کہ آپ ہماری آزمائشوں پر پورا اتر آئے ہیں، ہمارے امتحانوں میں پورا اتر آئے ہیں، جس طرح ہم نے کہا ویسے آپ نے کر لیا، اب آپ کو ہم قوم کا امام بنائیں گے، لوگوں کا امام بنائیں گے۔
جب اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، اللہ میری ذریت میں سے بھی امام بنانا، اولاد کو بھی امام بنانا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لا ینال عہد الظالمین، آپ کی ذریت میں سے بھی امام بناؤں گا، لیکن جو ظالم ہوگا میرا اس سے کوئی وعدہ نہیں، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، لیکن آپ کی اولاد میں سے بھی امام بناؤں گا۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر امام بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے ساری لڑی چلائی، اور عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر انہی کی لڑی سے آئے۔ اور اسماعیل علیہ السلام سے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے بھی پھر اپنے بندے کی دعا کو جو انہوں نے آگے رکھی تھی کہ اللہ میری اولاد میں سے بھی بنانا، اللہ نے بھی پھر اسی طرح سے پورا کیا کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی تمام آزمائشوں پر کہ جو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ڈالی تھی، جو امتحان ان کے اوپر ڈالے تھے، ان پر وہ پورا اترے، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی خلت عطا کی۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ آج مسلمان یہ کہے کہ مجھے عزت بھی ملے، شہرت بھی ملے، مقام بھی ملے، رتبہ بھی ملے، مال بھی ملے، دولت بھی ملے، کامیابی بھی ملے، اور قربانی بھی نہ دینی پڑے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ان ساری باتوں کے پیچھے قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہے تو پھر وہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے، اللہ کے وہ قریب ہو سکتا ہے۔ جو قربانی دینا نہیں جانتا وہ کبھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، شاید کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ ہم تو 5 نمازوں کی قربانی نہیں دیتے، ہم تو اپنے مزاج کی قربانی نہیں دیتے، جبکہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ بڑی عظیم قربانی ہے۔ پہلی قربانی اللہ رب العالمین نے جو ان سے مانگی تھی اس پر وہ پورا اترے، اور وہ یہ تھی کہ اپنے ہی گھر کے اندر مشرک باپ ہے اس کو سمجھانا تھا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اولاد کا باپ کو سمجھانا یوں ہی ہے جس طرح اونٹ کو رکشے میں بٹھانا ہے، اس لیے کہ باپ سنتا ہی نہیں۔ باپ کہتا ہے کہ تو میرا بیٹا ہو کر تو مجھے سمجھاتا ہے، لیکن اللہ نے یہ آزمائش ان کے اوپر ڈالی تھی، اس پر وہ پورا اترے۔ اور سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ پورا نقشہ کھینچا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذرا تذکرہ کریں، اسے دیکھیں، پڑھیں، جانچیں، پرکھیں کہ ہمارے صدیق نبی تھے، سچے نبی تھے۔ اور وہ پیغام کیا دے رہے؟ اپنے باپ سے مخاطب ہوئے اور بڑے ادباً اذ قال لأبیہ، انہوں نے اپنے باپ سے کہا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ ابا جان، آپ ان بتوں کی پرستش کیوں کر رہے ہیں، ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، جبین نیاز کو کیوں جھکا رہے ہیں؟ لم تعبد ما لا يسمع، پھر اس کی خامیاں بھی گنوانا شروع کی۔ ایک ہے کہ بت کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں، لیکن سمجھایا کہ یہ بت بھی ایسا بت ہے، آپ جس کی پرستش کر رہے ہیں یہ ایسا بت ہے کہ ما لا يسمع، یہ سنتا نہیں ہے، جبکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر،
اللہ جو ہے اس جیسا کوئی بھی نہیں اور وہ سننے والا ہے. لا يسمع ولا يبصر، وہ دیکھتا بھی نہیں. جس بت کی آپ عبادت کر رہے ہیں، جس کے سامنے جھک رہے ہیں، جبین نیاز کو جھکا رہے ہیں، منت منوتی جس کے نام پر چڑھا رہے ہیں، وہ دیکھتا نہیں ہے. اور اللہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے. اور وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، وہ آپ کا ذرہ برابر بھی نفع نہیں کر سکتا جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں. جس بت کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ ذرہ برابر بھی آپ کو نفع نہیں دے سکتا، آپ سے وہ کفایت نہیں کر سکتا، آپ کا کوئی مسئلہ وہ حل نہیں کر سکتا جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں. میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، اپنے باپ کو بلاتا ہوں، اور وہ جو میرا رب ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، وہ نفع نقصان کا مالک ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، آسمان اور زمین کا نظام چلا رہے ہیں، وہ نفع کا مالک ہے، وہ نقصان کا مالک ہے. وہ چاہتا ہے تو بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، چاہتا ہے تو بیٹے عطا کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے تو وہ کسی کو کچھ نہیں دیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء وکیل، وہ ہر ایک چیز کے اوپر کارساز ہے. لہ مقالید السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، رافع السماوات والارض، رفیع السماوات والارض. یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقہ ولا حبہ الا یعلمها، کوئی بھی چیز اس سے جو ہے مخفی نہیں ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، کوئی نفع نہیں دے سکتا آپ کو، وہ سنتا بھی نہیں ہے، وہ دیکھتا بھی نہیں ہے. اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، منفع نقصان کا مالک بھی ہے. کل کائنات کا نظام وہ چلا رہے ہیں، اسی کے تصرفات ہیں، وہ جیسے چاہے پھیر دیں. یخرج اللیل والنہار، رات کو بھی نکالتا ہے، دن کو بھی نکالتا ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ زندہ سے چاہے مردہ کو نکال دے، مردہ سے چاہے زندہ کو نکال دے. وہ مرغی میں سے انڈا نکال دیتے ہیں، انڈے میں سے مرغی نکال دیتے ہیں. تبلیغ کر رہے ہیں، اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں یا ابت، اے ابا لا تعبد الشیطان، یہ شیطان ہے، اس کی عبادت نہ کرو، چھوڑ دو اس کو، یہ کچھ نہیں کر سکتا. مکالمہ ہے، بڑا زبردست قسم کا مکالمہ ہے. ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. ابا جان جس بات کے اوپر پہنچے وہ میں آج کے اس دور کے اوپر لاگو کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، کیا تو میرا منہ موڑنا چاہتا ہے میرے ان خداؤں سے؟ یہ میرے رب ہیں، میرے خدا ہیں، میرے پالنہار ہیں. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اور ساتھ ہی دھمکی بھی لگائی لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو باز آیا تو تجھے میں رجم کر ڈالوں گا. واہجرنی ملیا، اب نکل جائے یہاں سے. جس طرح بیٹے کی باپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ شرک کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، اس کا اٹل فیصلہ ہے کہ میں ان سے باز نہیں ہوں گا. آج ہمارے اس دور میں، ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی
بہت ساری قوم، بہت ساری عوام اس طرح کی پائی جاتی ہیں کہ جو ڈٹی ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ وجدنا علیہ آباءنا الفینا علیہ آباءنا، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسا پایا، ہم ویسے ہی کریں گے، ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے، ہم بھی ویسا کریں گے، ہمارے باپ دادوں نے ایسا کیا، ہم بھی ویسا کریں گے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد کہہ رہے ہیں کہ میں بعد نہیں آنے والا، ان سے میں پیچھے نہیں ہٹنے والا، ہاں تجھے رجم کر ڈالوں گا یا تو نکل جا یہاں سے، میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ آج ہمارے معاشرے میں جب توحید کا درس دیا جائے تو بہت سارے لوگوں کی طبیعتیں جو ہیں وہ بگڑ جاتی، خراب ہو جاتی۔ جو اللہ ابراہیم کا تھا آج ہمارا بھی وہی اللہ ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کو چلا رہا تھا وہ ہمیں بھی چلا رہا ہے۔ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں جا کر 2 بیٹوں سے نوازا تھا وہ ہمیں بھی عطا کرتا ہے۔ ایسے ہم مارے پھرتے ہیں درباروں پہ، دروں پہ، دروازوں پہ، چوکچوں پہ، مزاروں پہ، اور اپنے باباؤں کو، اپنے خداؤں کو ہم نے اپنا رب جو ہے وہ بنا رکھا ہے کہ یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، جبکہ یہ ہم سب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو خود محتاج ہے۔ کیا پتا کہ قبر والے کو نیچے اللہ نے کان پکڑوائے ہوئے اور ہمارے لیے وہ بڑا ولی بابا ہو، کیا پتا کہ اللہ اسے سزا دے رہا ہو، کیا پتا کہ فرشتے جو ہے وہ لوہے کے ہتھوڑے لے کر اس کے لیے کھڑے ہوں، لیکن ہمارے لیے وہ خدا بنا بیٹھا ہے۔ ہم منت منوتی دے رہے ہیں، اس کے نام پہ دے رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے درباروں کے نام پر دے رہے ہیں، سب غلط ہے میرے بھائیوں۔ ایک اللہ کی حفاظت کریں، اور یہ پیغام 1,24,000 کم و بیش پیغمبر لے کر آئے، ایک پیغام، اور وہ پیغام یہی تھا ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خالق مالک رازق نہیں ہے۔ روٹی روزی بھی دیتا ہے تو وہ اللہ دیتا ہے، زمین و آسمان کا نظام چلاتا ہے تو وہ اکیلا چلاتا ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا نا تو یہ کائنات کبھی بھی اپنے پاؤں کے اوپر نہ کھڑی ہوتی۔ وہ یکتا ہے، وہ زمین کے نظام کو بھی چلاتا ہے، وہ آسمان کے نظام کو بھی چلاتا ہے، وہ تاروں کو بھی نکالتا ہے، ستاروں کو بھی نکالتا ہے، سیاروں کو بھی لے کر آتا ہے، سورج کو نکالتا ہے، چاند کو نکالتا ہے، سورج کو غروب کرتا ہے، چاند کو غروب کرتا ہے، اور اس کے ان سارے معاملات میں کسی کا کوئی تصرف نہیں۔ اگر ہم اللہ سے دوستی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں صحیح معنوں میں موحد بننا پڑے گا، صحیح معنی میں، اور بالکل ویسا موحد جس طرح اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو موحد بنایا تھا۔ اور اللہ رب العالمین کیا فرما رہے؟ حنیفا مسلمہ، حنیفا مسلمہ، یکسوئی والا مسلم ہے ہمارا، یکسوئی والا، کہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلایا، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے سامنے منت منوتی اللہ کے سامنے، چڑھاوے اللہ کے سامنے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ اور کیا کہا؟ کان ابراہیم امت واحدہ، اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو ایک پوری امت قرار دیا، ایک امت۔ عمل کیا تھا کہ توحید کی خاطر وہ ٹکرا گئے، نہ انہوں نے وقت کے فرعونوں کو دیکھا، نہ وقت کے لعینوں کو دیکھا، نہ وقت کے نمرودوں کو دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کا جو پیغام تھا وہ من معان پہ پہنچایا۔ اللہ رب العالمین نے نقشہ نہیں کھینچا کہ جب نمرود کہتا تھا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ مارتا ہے، وہ کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ چلو وقتی طور پہ مانتے، اب اس بات کو بھی ذرا جواب دو، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کے سامنے میں جھکتا ہوں، جس کے سامنے میں جبین نیاز جھکاتا ہوں، جس کے سامنے میں اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہوں،
جس کے نام کی میں نماز پڑھتا ہوں، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، وہ میرا رب جو ہے سورج مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو پھر ذرا مغرب سے نکال کر دکھا۔ اللہ کہتے ہیں اتنی سی صرف بات کی ابراہیم علیہ السلام نے، تو کیا ہوا؟ فبہت الذی کفر، بوہت کا اتنا گندا معنی ہے کہ میں ممبر کے اوپر نہیں کر سکتا، کئی معنی ہے نا جی۔ فبہت الذی کفر، یوں کہہ دے کہ بولتی بند ہو گئی، ناطقہ بند ہو گیا، حالانکہ اللہ نے کچھ اور بند کیا۔ نمرود کی بولتی بند کر دی کہ اب میں کیا کروں؟ تو احباب گرامی، توحید ایک بہت زبردست قسم کا ٹاپک ہے، اور ہمارے اعمال کے لیے اور ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے توحید شرط ہے، مواحد ہونا شرط ہے، ایمان ہونا شرط ہے، عقیدہ ہونا شرط ہے، وگرنہ کسی بھی قسم کا عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کے اوپر کھڑے، توحید کا پیغام لے کر کھڑے، مواحد بننے کی دعوت دے رہے، وہی پیغام اپنے باپ کو، وہی پیغام وقت کے نمرود کو، کہ ایک اللہ، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ نمرودیوں نے، اہل نمرود نے، یعنی جو اس کی اہل و عیال تھی، انہوں نے پروگرام بنایا کہ میلہ لگنا ہے، سارے کے سارے میلے پر چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا بھی آپ ہی چلو، انہوں نے کہا نہیں، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ مواحد واقعی بیمار ہوتا ہے، مشرک کی بات سن کے نا، وہ کہتا نہیں بھائی میں بیمار ہوں۔ اللہ اکبر، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، انہوں چھڈو تو آپ سارے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو اپنی عبادت کا جو ٹائم ہوا، عبادت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا سارے کے سارے بت ٹوٹے ہوئے، اور ایک جو بڑا بت تھا نا، کبیر ہوں، جو ان میں سے سب سے بڑا تھا بت، اس کے کندھے کے اوپر فاس کلہاڑا جو ہے وہ رکھا ہوا۔ اللہ نے دیکھو نا سمجھ دی تھی، مواحد کو اللہ بڑی سمجھ دیتا ہے اور مشرک کی عقل مار دیتا ہے۔ مواحد کو سمجھ دی، سارے بت توڑ ڈالے، ایک بت نہیں توڑا جو سب سے بڑا تھا، اور اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا۔ وہ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہنا مطلب ہے کہ وہ جو ایک نوجوان ہے نا، فتح یوز کر یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ سارا کام اسی کا لگتا ہے، بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا انہوں پوچھو، مینو کی پوچھ دو، اس سے پوچھو، اس بڑے سے پوچھو، اس لیے کہ کلہاڑا اس کے کندھے کے اوپر ہے، لگتا ہے اسی کا کام ہے، اسی نے توڑا ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم، یہ تو ہل نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، یہ کلام کر نہیں سکتے، گفتگو کر نہیں سکتے، یہ حرکت کر نہیں سکتے، اس نے کس طرح سے توڑا ہوگا؟ انہوں نے کہا میں بھی تو یہی گل کرنا، میں بھی تو یہی کہتا ہوں نا، یہ بولتے نہیں، یہ سنتے نہیں، یہ جواب نہیں دیتے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں، کوئی نفع نقصان کے یہ مالک نہیں، میں بھی تو تمہیں یہی کہتا ہوں۔ وہ جو عقیدہ تھا اس دور میں، آج ہمارے لوگوں کا بھی وہی عقیدہ بنا ہوا ہے کہ قبروں میں جو موجود ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، وہ جواب نہیں دیتے، وہ بولتے نہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ قبرستان میں جب جائیں، وہاں سے گزریں تو کہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم للاحقون، وفی روایہ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ یغفر اللہ لنا ولکم، دعا سکھائی۔ آپ سب باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، کچھ بیوروکریٹس بیٹھے ہیں، عقل مند ہیں، قبرستانوں سے گزر ہوتا ہے، ہم سلام کرتے ہیں، کبھی کسی نے کوئی جواب اس کا سنا؟ جواب سنا ہے؟ بندہ عام چارپائی پہ تھکا ہرا سویا پڑا ہو نا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور لوگ اس کے پاس باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسے کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ جو زندہ ہے ابھی، جاوید ہے، حیات ہے، سانس چل رہے ہیں، خراٹے لے رہا ہے،
ہمارے سامنے چارپائی قبر پڑا ہے لیکن اسے کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور جو قبر والے ہیں ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ اور ہم جا کے جناب بڑی بڑی چادریں بھی لے جاتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، منتیں بھی مانتے ہیں، منوتیاں بھی کرتے ہیں، چڑھاوے بھی دیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پرسوں چوتھ میں ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک دیکھ رہا تھا ویڈیو، وہ ایک دیگ رکھی ہوئی، دیگ شاید کسی کی نگاہ پڑی ہو، دیگ پڑی دیگ، اور آس پاس سارے لوگ کھڑے، جس بیچاری لڑکی کو بچہ چاہیے، بیٹی چاہیے یا بیٹا چاہیے، جو بھی چاہیے، جو اس کی مطلب ضرورت تھی، وہ بیچاری اس دیگ کو گھما رہی اور خود گھوم رہی ہے، چاروں طرف یوں گھوم رہی ہے اور دیگ کو ساتھ گھما رہی۔ اینڈ میں جناب وہ جب جا کر گرتی ہے تو پھر بس 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 جی ہوں انشاءاللہ انہوں پتر ملے گا ہی ملے گا۔ اور میں کہتا ہوں نا، مشرک کی عقل ماری ہوتی ہے یار، یہ بھی کوئی طریقہ کار ہے، بیاہ کرنے کی کیڑی لوڑ ہے؟ پھر یہ بندہ انجی للوے جا کے دیکھا کمائی رکھے تو منڈے لے رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کی قسم، توحید اتنا خوبصورت ٹاپک ہے نا، اتنا زبردست ٹاپک ہے، اگر ہماری عقل کے خانوں کے اندر داخل ہو جائے نا تو ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جو موحد ہوتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے پوری زندگی کا کہ میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اور جس بندے کا یہ عقیدہ ہوتا ہے نا کہ میں نے اللہ کے سامنے کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے، میرا مالک الملک بھی اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور اگلی بات، جیڑا پھڑیا گیا وہ جالی پیر ہے، جب تک وہ موجے کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جدو پھڑیا گیا پھر وہ جالی پیر بن گیا۔ اور بھائی یہ سارے پیر ہی جالی ہیں، سارے پیر ہی کیا ہیں؟ جالی ہیں۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیرانے پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ آیا کرتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے، آپ علیہ السلام ہاتھ بڑھاتے تھے، ہاتھ بڑھاؤ، صحابہ ہاتھ بڑھاتے، اللہ کے نبی ہاتھ بڑھاتے، وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے اور وہ کلمہ پڑھتے، بیعت کرتے، اللہ کے نبی آپ جو بھی کہیں گے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اور صحابیات بھی آتی، مسلمان ہونے کے لیے ان صحابہ کی ازواج بھی آتی، ان صحابہ کی بیٹیاں بھی آتی، ان صحابہ کی مائیں بھی آتی۔ کوئی ایک بندہ ثابت کر دے کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ہاتھ کے اوپر، کسی عورت کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، ہاتھ نہیں لگایا، بیعت کی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہیں، لیکن آپ نے کسی کے ہاتھ کو چھوا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا۔ ادھر چلتا رہے سلسلہ تو چلتا رہے، لیکن جدو پھڑیا گیا اب جالی پیر ہیں۔ بھائی یہ سارے جالی پیر ہیں۔ اگر تجھے اولاد چاہیے نا، آخری بات، اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اگر اولاد چاہیے، بہترین نسخہ جو آزمایا ہوا نسخہ ہے، اپنی زندگی میں استغفار کو لازم کر لو، استغفار کو لازم کر لو، استغفار کو لازم کر لو، اللہ بیٹے بھی عطا کرے گا، اللہ بیٹیاں بھی عطا کرے گا۔ استغفار، من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ اللہ کے نبی کا ایک فرمان، اور اللہ قرآن میں کیا فرمان ہے؟ سورہ نوح کے اندر ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو گے اللہ معاف کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش کو برسائے گا، ویمددکم باموال، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ مال بھی دے گا، وبنین، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے استغفار کرے گا بیٹے عطا دو، بیٹے عطا کروں۔ اپنی عزتوں کو غیروں کے سامنے تار تار کرنے والی خواتین جو ہیں یا ان کے مرد بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور ہمسائیاں پڑوس والی وہ بھی ساری شامل ہو جاتی ہیں۔ چلنی میں تم لے کے چلنی ہے فلاں بابا جی بڑا زبردست قسم کا تویز پوندے نے تے ویکھی پھر کام کے میں بندا، باقی جو تویز اس نے ڈالا ہے اس سے تو کام بنے گا، پتہ مسٹنڈے کھا کھا کے اتنا کچھ بنے ہوندے نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے سامنے جھکو، تہجد کے ٹائم میں اٹھو، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز کو ادا کرو، اور اس نیت سے کہ اللہ مجھے بیٹا چاہیے، اگر بیٹا نہ ملے تو پھر مجھے کہنا،
اللہ دے گا انشاءاللہ. یہ میرے استاد جی اکثر جو ہے وہ لوگوں کو یہ مشورہ دیا کرتے تھے کہ فجر کی نماز سے پہلے، اس کی اذان سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ، اس نیت سے پڑھ کہ اللہ بیٹا چاہیے، اور استغفار کر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میرا مالک الملک اگر زکریا کو بڑھاپے میں یحییٰ دے سکتا ہے، ابراہیم کو اسماعیل اور اسحاق دے سکتا ہے، تو تجھے جوانی کے اندر بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ مالک الملک کے دینے پر قادر ہے. تو احباب گرامی، توحید کے اوپر عمل کریں. اور بات آخر میں گھما کر لے کر آتا ہوں وہیں پر، اگر اللہ کی دوستی چاہتے ہیں نا، پھر قربانی وہ دینی پڑے گی جو ابراہیم علیہ السلام نے دی. بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، اگلے جمعہ میں انشاءاللہ یہیں سے خطبہ شروع کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ سے جلال عمل کی توفیق